تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدا کے ایک نئے لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یہ ہم لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو انٹریکٹیو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑ سکیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑ سکیں اس پروگرام کے ذریعے سے، اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے 6 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آج جس کا کہ یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں بلکہ اس مکمل سیریز میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ کامل وابستگی کے نتیجے میں اور آپ کی سلسلہ جماعت میں بیعت کر کے داخل ہونے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو جو کام کرنے کی توفیق مل رہا ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ناظرین ہم مالی قربانی کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو جو بے لوث قربانیاں اور خدمات پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، دونوں ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور مالی قربانی دو ایسے مضامین ہیں کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں ان دونوں مضمون کو اکٹھا ہی بیان کیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ایک بنیادی رکن اسلام کا قرار دیا ہے۔ جس طرح کہ نماز کی شرائط پوری ہو جائیں تو نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح اموال کے حساب سے شرائط پوری ہو جائیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے۔ فرائض کے علاوہ نوافل کے طور پر زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے فرشتادوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے طوی چندوں کو ادا کرنا اور مالی قربانی میں حصہ لینا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا موجب ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مالی قربانی کا جو عظیم الشان نمونہ پیش کیا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اور وہ آج بھی بلکہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت ہمارے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود کے ذریعے سے اسلام کا عالمگیر غلبہ مقدر ہے۔ چنانچہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کامل وابستگی اور عقیدت و محبت
اور آپ کے سلسلے میں بیعت کے ذریعہ داخل ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی اس عظیم الشان مہم میں مالی قربانی کے ذریعہ سے حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو توفیق و سعادت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دلی بشاشت اور شرح صدر کا عطا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کامل وابستگی کے نتیجے میں مالی قربانی کے حوالے سے جماعت احمدیہ کے ہر فرد کے دل میں جو حوصلہ اور جو محبت اور مالی قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی مثال دنیا کی دیگر مسلمان تنظیموں میں نظر نہیں آتی ہے، اور جس شان کے ساتھ جماعت احمدیہ مالی قربانی میں حصہ لے رہی ہوتی ہے، اس کا عشر عشیر بھی دیگر مسلمان فرقوں میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ میں ایک مستقل مسلسل مالی نظام کا وجود جو قائم ہے، یہ بھی دراصل حضرت امام الزمان حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کا یہ جذبہ جماعت احمدیہ کے ہر فرد کے دل میں قائم کیا ہے۔ جماعت احمدیہ مالی قربانی میں اس بشاشت کے ساتھ حصہ لے رہی ہے، اور مومنانہ مسابقت کے ایسے حیران کن نمونے احباب جماعت کے سامنے آتے ہیں کہ گویا کہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مالی قربانی میں جو مثال قائم کیا ہے، اس کو جماعت احمدیہ آج زندہ کر رہی ہے۔ غرض مادیت کے اس دور میں اس انداز سے قربانی کرتے چلے جانا جماعت احمدیہ کی ایک امتیازی شان ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محض اور محض امام الزمان سے وابستگی کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، مالی قربانی کے حوالے سے جماعت احمدیہ جو کارروائیاں کر رہی ہے، اشاعت اسلام کی غرض سے جو مالی قربانی جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے، اس کی تفصیل آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کال کیجیے گا۔ ہمارے علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ٹیلی فون کالز بھی، ٹیلی فون لائنز بھی اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، جن کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کے تمہید میں نے بتائی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا اہمیت ہے، اور جماعت احمدیہ اس رکن کی کس طرح بجاوری کرتی ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارکان اسلام کا ذکر فرمایا ہے، 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک تو کلمہ شہادت ہے، پھر اقامت صلاۃ ہے، اور تیسرا رکن ایتاء الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو گویا کہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جو تعلق باللہ کا معاملہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ 2 بنیادی باتیں ایسی ہیں جو اسلام کا اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ ایک تو اللہ کا حق ادا کرنا، دوسرے بندوں کا حق ادا کرنا۔ تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید فرمائی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کامل کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے نتیجے میں متقیوں کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ جو تقوی شعار لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مزید اور ہدایات عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ کون لوگ ہیں متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر جو کلام نازل ہوتا ہے، یہ ساری غیب کی باتیں، اس پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، غیب کا حصہ۔ اور اس کے ساتھ فرمایا یقیمون الصلاۃ،
غیب پر ایمان لانے کے ساتھ اب عبادات اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا حق جب ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ مما رزقناہم ینفقون، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس پہ سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے مال ہو یا اللہ تعالیٰ نے علمی اور ذہنی جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان تمام کو بروکار لا کر مخلوق خدا کے لیے ان کو صرف کرنا، یہ اہم فریضہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے کہ جا بجا صدقات و خیرات کی تلقین کی گئی ہے، زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مانگنے والے وہ نہیں جو پیشہ ور گداگر ہیں، بلکہ واقعی طور پر جس کو ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، گھر چلا نہیں سکتا ہے، اگر وہ سوال کرتا ہے تو اس کا بھی حصہ ہے اس میں، اور اسی طرح جو سوال نہیں کرتے، چاہے وہ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو منہ مرا شخص ہے جی، یہ تو کسی کے سامنے اپنی حاجت بھی بیان نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کا معاشرے میں خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ الخلق و عیال اللہ ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو گویا اس میں بھی تلقین کی گئی ہے کہ پڑوسی ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، غریب فقراء اور مساکین ہیں، ان سب کا خیال رکھنا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اموال اور ان کے نفوس کو خرید لیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے بدلے میں اس نے جنت دینی ہے، ان کی نجات کا سامان دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ توبہ کی 104ویں آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے اموال میں سے صدقات بھی لیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ان کو پاکیزہ کرنے کا باعث ہیں اور ان کو نیک ہدایات دینے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تطہرہم کے معنی ان کے اندر پاکیزگی پیدا کرنا، تزکیہم ان کا جو ذہنی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر جو اثر و رسوخ ہے اس کے اندر بھی ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ خود اس کے معنی یہ ہے پاک کرنا، گویا کہ ہم اپنے اموال جو مخلوق خدا کا جس میں حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ تؤخذ من الاغنیاء وترد الی الفقراء، کہ بیسک اس کا جو موٹیو جسے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان ایک تو ذخیرہ اندوزی سے بچ جاتا ہے، پھر دوسرے کہ جو غریب بھائی ہیں ان کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کے اندر تزکیے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اپنے اموال کو اس رنگ میں پاک کرتے ہیں کہ جو حق مخلوق کا ہے وہ اس میں سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابھی حالیہ ایک دو خطبے پہلے حضور ہمارے پیارے امام خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ عالمگیر طور پر اس وقت ایک جائزہ لیا گیا کہ کون سے لوگ اور کون سی قوم ایسی ہے جو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینے والی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی اکثریت ہے تعداد کے لحاظ سے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی عددیت ہے۔ تو ان سب کے باوجود جتنی بھی قومیں ہیں سب کا جائزہ لے کر انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اپنے اموال صدقہ و خیرات کے لحاظ سے خرچ کرنے والے مسلمان قوم ہیں۔ مسلمان قوم کیوں ہے؟ اس واسطے کہ قرآن مجید میں بار بار تاکید آتی ہے، اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب اس سلسلے میں چند آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ اے رسول ان کے مالوں میں سے صدقہ لے تاکہ تو انہیں پاک کرے اور ان کی ترقی کے سامان کرے۔ تو گویا کہ جو غریب اور مساکین لوگ ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے اس واسطے کہ محدود وسائل ہیں ان کے، تو ان کو اوپر اٹھانا یہ بھی مسلمانوں کا کام ہے۔ ورنہ عام طور پر آج دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے،
جن کے پاس زیادہ اموال ہیں وہ اسٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے پھر اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور منڈیوں میں جو ہے پھر وہ مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. تو ان تمام باتوں سے روکنے کا یہ باعث بن جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر مومنین کے جو غریب طبقے ہیں ان کو پھر اوپر اٹھانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ جیسے کہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کی بالیدگی اگتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بالیں اگتی ہیں. تو گویا کہ انبتت سبع سنابل 7 بالیاں ہوں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک اس میں بالی میں 100 دانے ہوں. تو اب سمجھے کہ ایک دانہ تو ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 100 دانے تک دے دیتا ہے، 700 دانے دے دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر دیتا ہے. تو یہ بتایا کہ تم اپنے اموال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم کو ملیں گی اور قوم کو بھی ملیں گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو گویا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بارہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی آیت پر اکتفا نہیں ہے بلکہ دیکھیں گے کہ 20 مقامات پر جہاں نماز کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. اس طرح کے متعدد آیات آتی ہیں جس میں تلقین کی گئی ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اب اس میں زیادہ اپنے بحث کو لمبا نہ کرتا ہوا یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ اصل میں ایک مقررہ نصاب کے مطابق جب اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر ادا کرنا لازمی ہے. یہ اس واسطے ضروری ہے کہ تاکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، کہ اموال صرف امیروں کے درمیان ہی چکر نہ لگاتے رہیں بلکہ یہ غریبوں کے اندر بھی جو ہے اس کا چکر ہو. مثال کے طور پر اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال اگر گزر جاتا ہے اس کے اوپر وہ پڑا رہتا ہے اس کے پاس تو پھر 2.5% یا پورے مال کا جتنا بھی مال ہوگا اس لحاظ سے 1/140 حصہ اس کا بنتا ہے. اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اعتبار سے بھی کہ وہ سال بھر پڑی رہتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے. سال کے بعد اس پہ 2.5% اس کا بھی ادا کرنا ہوتا ہے. پھر زیورات جو مستورات استعمال کرتی ہیں وہ بھی اگر کسی کو عارضی طور پر پہننے کے لیے نہیں دیے جاتے تو ایسی صورت میں اس کی بھی زکوٰۃ 1 سال کے بعد ادا کرنا ضروری ہوتی ہے. اور اس کا بھی وہی معیار ہوگا کہ نصاب جو ہوگا وہ یہی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو. اب اس میں ایک اور بات بھی قابل اصلاح ہے اور ابھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ عام طور پر فقہاء نے 52.5 تولہ چاندی کو رقم کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اتنی چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس نقدی ہے یا اور کوئی سامان ہے جو اس کے برابر ہوتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے. اب آج کل کی دنیا میں چاندی کو کرنسی کا معیار نہیں بنایا گیا. کرنسی کا معیار آج کل کیا ہے؟ سونا ہے. اگر 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہے، سال بھر پڑا رہا ہے اور اسی کے مطابق اتنی ہی نقدی ہو جتنی کہ 7.5 تولے کی ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس وقت عالمگیر طور پر سونے کو بنایا گیا ہے کہ سونا کرنسی کا متبادل سمجھا جاتا ہے. اگر کسی زمانے میں سونے کی بجائے کسی اور چیز کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے کہ اس کے مطابق کرنسی کو جو ہم مانیں گے تو پھر اس وقت کے فقہاء اس پہ غور کر لیں گے. تو بہرحال اصل معیار یہ ہے کہ 7.5 تولے کے برابر رقم کسی کے پاس پڑی ہے، چاہے وہ بینک میں پڑی ہے یا اس کے پاس نقد پڑی ہوئی ہے، سال گزر جاتا ہے، اس پر بھی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہے. اب چونکہ جماعت احمدیہ صحیح طور پر اسلامی ارکان پر کاربند ہے، اس لحاظ سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے جو چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں.
ہاں، کشتی نوح کے صفحہ 74 کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے اور ہر ایک شخص فضولیوں سے اپنے تئیں بچاوے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگاوے اور بہرحال صدق دکھا دے تا فضل اور روح القدس کا انعام پاوے، کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایک بات اور بھی آ گئی کہ زکوٰۃ ہر شخص کو اپنے طور پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس پر بھی نصاب کے مطابق زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیت المال میں خلیفہ وقت کے پاس پیش کرے اور خلیفہ وقت کے احکام کے مطابق پھر اس کے خرچ کے جو ہے وہ بجٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر میرے پاس مال اتنا ہو گیا ہے کہ میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے فلاں رشتہ دار مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں از خود اس مال کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کروں، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کے، اب چونکہ ہمارا نظام باقاعدہ اسلامی نظام کے مطابق بیت المال قائم ہے ہمارا، اور کسی فرقے کے پاس اگرچہ نام رکھ لے کوئی بیت المال، لیکن بیت المال تو اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ خلیفہ موجود ہو، خلیفۃ المسیح کی نگرانی میں وہ اموال تقسیم ہو۔ تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کا نظام بھی بالکل عین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس آتا تھا، آپ پھر اس کو جہاں چاہتے خرچ کرتے، جیسا کہ روایت پہ ذکر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی اس وقت لوگوں میں کچھ بغاوت بھی شروع ہو گئی تھی، بہت سارے مرتد بھی ہو گئے تھے، تو اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی زکوٰۃ پہ دیتا تھا اور اب وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مسیح السلام کے اس اقتباس سے بھی یہ ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مال مرکز میں آنا چاہیے، بیت المال میں آنا چاہیے، اور وہ خلیفۃ المسیح کی فرمان کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ خلیفۃ المسیح اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، یہ فتاویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ ہے، الحکم 17 نومبر 1905 کا، جو زیور پہنا جائے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لیے دیا جائے، بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی کچھ زکوٰۃ نہیں، اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے اس پہ زکوٰۃ دینا بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنی موجودہ زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو روپیہ زیور کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکوٰۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ ایک اور اقتباس پیش کر کے میں اپنے اس بیان کو ختم کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ جماعت میں کیا اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ حضور فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ احمدیہ کے ہر فرد کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے ایک جگہ جمع ہونے سے بڑے بڑے کام مسلمانوں کے چلتے رہیں اور چل سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے لیے اسوہ حسنہ وہی صحابہ کا نمونہ ہے جو زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ علیحدہ خرچ کرنا جائز نہ سمجھتے تھے، بلکہ زکوٰۃ کا کل روپیہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور عظیم الشان مفید کام اس سے نکلتے تھے۔ گو اس وقت کتنی ہی چندوں کی آمد ہمارے سلسلے میں ہو، مگر ان اصول کی طرف جن پر اسلام کی بنا ہے توجہ نہ کرنا کم از کم اس سلسلے کے جو مسیح موعود کا سلسلہ ہے شایان شان نہیں۔ چندوں کا بڑا بوجھ ہے جماعت احمدیہ پر کہ اگر چندہ عام دینا ہے تو 1/16 اپنی آمد کا دینا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی ہے جس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا تو وہ 1/10 سے لے کر 1/3 تک کا حصہ دینے کی اس کو اجازت ہے، یہ بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، اور بھی بہت سارے وقتی چندہ جات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا جو مالی معیار ہے، مالی قربانی کا معیار ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے کسی طرح کم نہیں۔ تو ان تمام چندوں کے باوجود بھی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کو تو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ جس طرح چندوں کے دینے سے نماز اور روزہ اور حج کے فرائض میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی طرح زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یا جس طرح تہجد اور نوافل کے ادا کرنے سے مسجد میں نماز باجماعت معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ نوافل بے سود ہیں جو ایک شخص کو نماز باجماعت کی ادائیگی سے محروم رکھتے ہیں، اسی طرح دوسرے چندوں کے دینے سے
ज़कात की अदायगी, जो 4 उसूल इस्लाम से एक अजीम शान असल है या इस्लाम की इमारत की 4 दीवारों में से एक दीवार है, माफ़ नहीं हो सकती। हमारी सारी कामयाबियों का दारोमदार इस्लामी उसूल पर कारबंद होना है। बस अपने दोस्तों से इल्तिमास करता हूँ कि वो आइंदा के लिए ज़कात के एक जगह जमा करके तकसीम करने को, और वो जगह मरकज़ी मकाम के सिवा नहीं हो सकती, अपने सिलसिले के ख़ास इम्तियाज़ात में दाखिल करें, क्योंकि जब तक हम उन लोगों से जिन्होंने उसूल इस्लाम की पाबंदी को छोड़ दिया है वो मुसलमान कहलाते हैं, कोई इम्तियाज़ पैदा करके नहीं दिखाएंगे, निरी बातों से मुज़फ़्फ़र व मंसूर नहीं हो सकते। गोया कि हमें तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के लिए नमूना बनना है। आगे हुजूर फरमाते हैं, अगर दुनिया में कामयाब कौम बनना चाहते हो तो उसूल इस्लामी को अपना ऐसा शियार बनाओ जिस तरह सहाबा ने बनाकर दिखाया था। गो इस वक्त हमारे अहबाब इस बात को समझें या ना समझें कि ज़कात के एक जगह जमा होने से क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं, और गो उन्हें मेरी बात और भी ज़्यादा काबिल एतबार इसलिए मालूम ना हो कि 1,40,000 की आमद के बिलमुकाबिल 1-2 हज़ार रुपये की रकम क्या वक़्त रखती है, मगर मैं देख रहा हूँ कि वो कामयाबी जिसे हम हासिल करना चाहते हैं कभी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि अदायगी ज़कात के उसूल पर कारबंद होकर हम इस 2,000 को लाखों नहीं करोड़ों तक ना पहुँचाएँ। जो नमूना हमारे सैयद व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, जो राह खुदाए आलमुल गैब ने हमें बताई, वही नमूना और वही राह सबसे ज़्यादा कामयाबी की राह है। जो खुदा इंसानों को बताता है वही कौमों को बनाता है, और जो राह अब हमारी आँखों के सामने एक तजर्बा शुदा राह है, उससे हटना और फिर दावा ये करना कि हम इस्लाम के पैरों हैं, हिमाकत है। इसलिए मैं फिर आप लोगों की खिदमत में ये इल्तिमास करता हूँ कि जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के एक जगह जमा करके तकसीम करने का नमूना कायम किया था, जिस तरह खुदा के पाक कलाम ने उसके चंद मसारिफ बताए थे, इसी तरह जब तक कि हमारा सिलसिला इसको एक जगह जमा करके उन्हें मसारिफ पर नहीं लगाता, उसूल इस्लाम के 4 उसूलों में से एक अजीम शान असल पर वो कारबंद नहीं कहला सकता। जिस तरह नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और मस्जिद में जमात के साथ फ़र्ज़ हैं, इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है और उसका एक जगह जमा करके तकसीम करना और उन मसारिफ पर लगाना जो उसके लिए करार दिए गए हैं फ़र्ज़ है। बस इस फ़र्ज़ की अदायगी को उसी तरह ज़रूरी समझो जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज के फ़राइज़ की अदायगी को ज़रूरी समझते हो। रिपोर्ट सदर अंजुमन अहमदिया 1911-12। बस ये एक इस्लामी ऐसा फ़रीज़ा है जो कमज़ोर लोगों को उठाने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुकर्रर किया गया है, और मरकज़ में जमा करने की हिकमत यही है कि खलीफतुल मसीह को इल्म होता है कि इन अमवाल को किन किन मुस्तहिकीन पर तकसीम करना चाहिए, कहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो चूँकि आलमगीर तौर पर नज़र रखते हैं, इस एतबार से ये मरकज़ में जमा होना इसका ज़रूरी है। अल्लाह ताला हसन जज़ा। बड़ा तफसीली जवाब था आपने ज़कात की हिकमत, और जमात अहमदिया भी ज़कात की अदायगी में जिस तरह पेश है, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खिलाफत का भी निज़ाम जमात अहमदिया में मौजूद है, जिनकी क़ियादत में, जिनकी रहनुमाई में ये अमवाल गरीब गुरबा और मुस्तहिकीन की फ़लाह व बहबूद में ख़र्च किया जाता है। बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया है। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स के साथ इस वक्त हम बात करना चाहेंगे। मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ। मुकर्रम मंसूर अहमद साहब नौजवान हैं, मुकर्रमा शाहीना नसरुल्लाह ख़ान साहिबा हैं, मुकर्रम नासिर राजपूत साहब हैं, मुकर्रम मुज़फ़्फ़र बिलाल साहब हैं। इन सब से इंशाल्लाह हम अल्लाह तरतीब बात करना की कोशिश करेंगे। इसी तरह और भी टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं जो होल्ड पर हैं, वक्त की रियायत से उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम मंसूर अहमद साहब नौजवान से, जो कि इंडिया से हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले हुजूर अनवर अल्लाह ताला की खिदमत में पुरखुलूस सलाम अर्ज़ है, और इसी तरह MTA की सारी टीम की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम सलाम। सवाल यह है कि पेशगोइयों के मुताबिक मसीह मोहम्मदी की सदाकत छापाखानों की तरक्की से भी साबित होगी। इसके पेश नज़र सरजमीन हिंद में प्रेस एंड पब्लिकेशंस की तरक्यात के ज़रिए मैदान सहाफ़त में कलमी जहाद के ज़रिए
سیف کا کام قلم سے ثابت کرنے والے احمدی پریس اخبارات کی خدمات دین پر کچھ روشنی ڈالیں. شکریہ. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. آپ کا سوال تو بہت ہی تفصیل طلب ہے. اس حوالے سے جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں ان کے لیے تو ایک الگ سیریز چاہیے گفتگو کے لیے. تاہم اس وقت مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ. بات یہ ہے کہ یہ تو زمانہ ہے ہی کلمی جہاد کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ صحیفے بہت زیادہ نشر کیے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشاعت اسلام اور دفاع اسلام کا کام ہی قلم سے شروع کیا تھا، اور قلم سے ہی اسلام پر حملہ تھا، اور آپ نے اس کا جواب بھی قلم سے ہی دیا. اور آپ نے سب سے پہلے جو دفاع کا سلسلہ شروع کیا وہ اخبارات میں مضامین سے تھا، پھر مناظرات سے تھا، پھر آپ نے تالیف اور تصنیف کا سلسلہ شروع کیا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پریس لگوایا جو پہلے گول کمرے میں تھا، پھر اپنا ایک پریس لگوایا، اور اس کے بعد پھر قادیان میں متعدد پریس ہوئے، اور پھر اخبارات کا اجرا ہوا. سب سے پہلے الحکم شروع ہوا، پھر بدر شروع ہوا، پھر الفضل شروع ہوا. حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی ریویو آف ریلیجن شروع ہوا. اس کے علاوہ اور بہت سے اخبارات ہیں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہونا شروع ہوئے. تو جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ پریس میں، تو پریس میں جماعت احمدیہ اپنا حصہ باقاعدہ ڈالتی ہے، اور جہاں بھی پریس کے ذریعہ سے اسے تبلیغ کا موقع ملتا ہے جماعت احمدیہ وہ تبلیغ کر رہی ہے، پوری دنیا میں کر رہی ہے. ابھی حضور نے ذکر کیا کہ جب آپ دورے پر تشریف لے جاتے ہیں تو کتنے ہی صحافی وہاں پر آتے ہیں اور حضور سے انٹرویو لیتے ہیں اور وہ نشر ہوتے ہیں. اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے اخبارات ہیں. پھر جہاں تک صحافت ہے، اب ہندوستان میں ہمارا اس وقت قادیان میں جدید ترین ایک پریس ہے جو کہ اعلیٰ ترین معیاری کتابیں جو ہے وہ یہاں سے شائع کرتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں. خود اس وقت ہمارے قادیان سے بہت سے اخبارات شائع ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اخبار بدر ہے جو اردو میں شائع ہوتا ہے، ہندی میں شائع ہوتا ہے. راہ ایمان ہے جو ہندی میں شائع ہوتا ہے. ریویو آف ریلیجن ہے جو یہاں سے شائع ہو رہا ہے. اسی طرح مشکات ہے، انصار اللہ ہے، اور عورتوں کا خواتین کا رسالہ ہے. پھر اور بہت سے رسائل ہیں جو یہاں سے شائع ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جو غیروں کے اخبارات ہیں اس میں بھی جماعت احمدیہ کے افراد اپنے مضامین شائع کرواتے رہتے ہیں، اور اس طرح پریس کو بروئے کار لایا جاتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ خان صاحبہ ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ غیر جماعت لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دعائے ابراہیمی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک رسول کے لیے دعا مانگی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ رسولن کا لفظ صرف ایک رسول کے لیے بولا جاتا ہے. میں اس بارے میں اپنے علماء کرام سے وضاحت چاہتی ہوں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت عمل میں آئی تھی وہ دراصل بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور انہوں نے ہی یہ پیشگوئی کی تھی کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تجھ سا نبی برپا کرے گا جس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی. تو گویا کہ اب تک جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھی اس سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا زمین میں لا کے چھوڑنا جو مکہ مکرمہ کی زمین تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم جو کہ حضرت اسماعیل جو چھوٹے بچے تھے ان کو لا کے چھوڑنا، یہ دراصل اس خلا کو پورا کرنے کا باعث تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سلسلہ نبوت جاری ہونا تھا. تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے بشارتیں بھی یقیناً ملی ہوں گی کہ یہاں
اسماعیل کی نسل میں سے بھی ایک عظیم الشان نبی پیدا ہوگا۔ تو یہاں میں یہ بتا دوں، آپ نے جو رسولن کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ ایک کے لیے آتا ہے، تو یہاں دراصل نکرہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک نکرہ اور معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو خاص پراپر ناؤن، اور نکرہ کو کیا کہیں گے؟ کامن ناؤن، کامن ناؤن جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ رسولن کو عربی زبان میں جب نکرہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے عظیم الشان۔ تو ایک ایسا نبی بھیج جو ایک عظیم الشان نبی ہو۔ تو گیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ تھا اور اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ یہاں ایک رسول کا ذکر تھا تو پھر آن وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش کہاں تھی؟ تو یہاں میری بہن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں قید کہاں لگائی گئی ہے کہ ایک کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ عظیم الشان نبی کی تو بشارت دے دی، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا تو آپ کو یاد رہی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، جس کا تذکرہ بار بار ہمارے ان مجالس میں ہوتا رہا، کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت نازل ہوئی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہے کہ جس میں آپ کی ایک اور بعثت عمل میں آنی ہے؟ تو حضور 3 دفعہ سوال کرنے پر خاموش رہے، تیسری مرتبہ آپ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جب تفہیم ہوئی تو یہ بتایا۔ حضرت سلمان فارسی اس مجلس میں موجود تھے، ان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، کہ ایمان ثریا پر بھی گیا ہوگا تو اس شخص کے قوم میں سے ایک یا متعدد افراد ایسے ہوں گے جو ثریا سے ایمان کو لانے والے ہوں گے۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت آپ کے بعد آخرین میں بھی ہونی تھی، اور اس کی پھر بشارتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر حضرت مسیح ابن مریم کے نازل ہونے سے متعلق، امام مہدی کے آنے سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عظیم الشان نبی جو آخری خاتم النبیین نبی ہے اس کے بارے میں، کہ اب عام محاورہ استعمال ہوتا ہے نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ تو بنی اسرائیل میں متعدد انبیاء آئے، لیکن وہ ایک محدود قوم کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل سے جو نبی برپا کیا وہ عظیم الشان نبی نہ صرف خاتم النبیین ہے بلکہ عالمگیر نبی ہے، کہ آپ کے لیے خود قرآن مجید میں یہ دعویٰ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، عامت الناس کے لیے آیا ہوں میں، تو اس کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو گویا کہ آپ کا دائرہ نبوت عالمگیر ہے۔ پھر آپ نے اپنے بعد آنے والے کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہی مسیح اور مہدی کے آنے کی بشارتیں دی ہیں، تو یہ اس سے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رسول کافی تھا، بعد میں ضرورت نہیں تھی، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئیاں کہاں جائیں گی کہ 1400 سال سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرا کے قوم کو تھکا دیا، اور جب آنے والا آ گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، آنے والا آ گیا، پہچان بھی لیا، لیکن وہ کہیں گے جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض بڑے بڑے علماء پھکڑ قسم کے علماء تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر خدا آسمان سے آ کے بھی کہہ دے کہ مرزا صاحب سچے ہیں تو پھر بھی نہیں مانیں گے ہم، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو بھی تو مد نظر رکھیں اور اس کا انتظار بھی کرتے رہے اور کر رہے ہیں مسلمان۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی بعید بات نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا پر انحصار کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مستقل طور پر، سورۃ حج کی آیت ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنا کرتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں میں سے بھی رسول چنا کرتا ہے۔ تو یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائیوں بتاؤ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر وہ کون سے رسول ہیں جو امت محمدیہ میں آئیں گے؟ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجددین کا سلسلہ شروع ہوا، یہ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، یہ ایک عبوری دور تھا۔ خلافت راشدہ ختم ہو گئی،
مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہدایت کے راستے اب ختم ہو گئے۔ آن سلم نے فرمایا ہر صدی کے سرے پر مجددین آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جاری کیا اور آخر میں فرمایا کہ پھر جب مسلمان انتہا درجے پر بگڑ جائیں گے تو مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور اسی طرح سے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں پھر حدیث میں ہی مسلم شریف کی مفصل حدیث ہے جو ذکر دجال میں آتی ہے۔ 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آنے والے مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے، فیرغب نبی اللہ عیسیٰ، فیرغب نبی اللہ عیسیٰ، اس طرح کے الفاظ 4 دفعہ استعمال آپ نے فرمائے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جو سورۃ جمعہ کی آیت میں نے پیش کی ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والا اس زمانے میں آ چکا۔ ایک اور بات خاص نقطہ بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسیح موعود اور امام مہدی کو نبی ہونے کا خطاب دیا گیا ہے تو یہ امتی نبی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ محمد کی نبوت محمد ہی کو ملی ہے، یہ کوئی الگ نبوت نہیں ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذل ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا، تفصیلی جواب تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم مظفر بلال ڈوگر صاحب سے جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مظفر صاحب، مظفر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے پاس اس وقت مکرم خلیل احمد صاحب ہیں جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خلیل صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، جی اپنا سوال تمام دوستوں اور جماعت انبیاء کو میرا سلام۔ الحمد اللہ۔ تو میں نے المسلم ٹی وی کی نشریات جو ہیں ان سے متاثر ہو کر، ہیلو جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنی بات مکمل پیش کریں، ہم سن رہے ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر میں نے جو احمدیہ جماعت میں شامل ہونے کا کہا تھا، اور ماشاءاللہ سے آپ کی بتائی ہوئی بات کے مطابق کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو سمجھائیں، وہ بھی انشاءاللہ شامل ہو رہی ہے اس میں۔ تو ایک تو ہمیں بتائیں کہ بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کہاں ہم جائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے تو یہاں ڈھونڈا ہے لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ ایک تو دوسری بات یہ بیوی میری کی طرف سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں یا نہیں، اور انہی کی شکل میں مطلب حضرت مسیح جو آئے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کی تبلیغ کیا ہے، یعنی کس حیثیت سے وہ اسلام کی تبلیغ کر کے ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق بتا کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی جناب شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ثبوت کیا ہے۔ ثبوت تو قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو کہ اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اٹھایا کہ نہیں، حضور فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دنوں کے لیے گئے ہیں اور پھر آپ واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جیسے ہی آپ کو وفات کی خبر ملی آپ واپس مدینہ تشریف لائے اور آپ نے یہ ماحول وہاں مسجد میں دیکھا اور آپ ممبر پر چڑھے، اور آپ ممبر پر چڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی جو آیت یہ پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ موجود ہیں، پھر آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ پہلا اجماع تھا صحابہ کرام کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہیں، ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، اور باقی انبیاء کی طرح وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب رہا ان کے سوال کا اگلا حصہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب
وہ کیسے مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح موعود اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اسی میں حضور نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ عیسیٰ ابن مریم جس کے آنے کی میں بشارت دے رہا ہوں وہ فیکم، وہ تم میں سے، اے مسلمانوں تم میں سے ہوگا، کسی باہر کی امت سے یا بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا، وہ تم میں سے ہوگا، اور امامکم منکم، اور وہ تمہارا ہی امام تم میں سے ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جب مسیح ابن مریم کہا تھا تو اس سے مراد یہ تھی کہ امت محمدیہ میں آنے والا مسیح موعود وہ بہت سی مماثلتیں اور مشابہتیں پہلے مسیح سے رکھتا ہوگا، اس لیے اس مشابہت کی بنا پر اس کو تمثیلی طور پر مسیح ابن مریم کہا گیا، یا مسیح مسیح یا مسیح عیسیٰ کہا گیا۔ اگلی حیثیت اس کی یہ تھی کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا تھا لل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ مسیح اور مہدی کو دو الگ الگ شخصیتیں نہیں سمجھنا، وہ ایک ہی شخصیت ہوگی، امام مہدی مسلمانوں کے لیے اور مسیح وہ عیسائیوں کے لیے اور مسیحیوں کے لیے جو وہ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کے لیے ایک علامت بتائی تھی، اور بہت واضح علامت تھی تاکہ مسلمان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا انا لمہدینا آیتین، کہ ہمارے مہدی کے لیے، جو ہمارا مہدی ہوگا جس کی میں پیش گوئی کر رہا ہوں، جس کے اوپر ایمان لانے کی میں تمہیں نصیحت اور تاکید کر رہا ہوں، اس کے لیے دو نشان ہیں۔ انا لمہدینا آیتین لم تکون منذ خلق السماوات والارض، کہ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا، اور یہ سب سے بڑی علامت ہوگی مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کی۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے 1890 اور 91 میں یہ بات بتائی کہ پہلے مسیح ابن مریم فوت ہو چکے ہیں اور آپ ہی مسیح موعود ہیں، آپ ہی مہدی موعود ہیں۔ اب لوگوں نے اس وقت یہ کہا اور یہ سوچا کہ اگر آپ ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں تو اس کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان یہ ہے کہ چاند اور سورج کو رمضان میں گرہن لگے گا۔ چنانچہ یہ پیش گوئی 14ویں صدی میں، جبکہ یہ سارے مسلمان آج تو باتیں کرتے ہیں، لیکن 14ویں صدی میں یہ امام مہدی کا انتظار کر رہے تھے، اور 14ویں صدی میں پیشگوئیوں کے مطابق اگر یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو امام مہدی تسلیم نہیں کرتے تو بتائیں کون سا امام مہدی ہے جو ان پیشگوئیوں کے مطابق آیا۔ 14ویں صدی کا 11واں سال تھا، 1311 ہجری، رمضان کی 13 تاریخ، جب چاند کو گرہن لگا، اور اسی طرح سورج کو 28 رمضان 1311 ہجری میں چاند کو سورج کو گرہن لگا، اور اس طرح دنیا پر واضح ہو گیا کہ جو پیشگوئی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بعین ہی پوری ہوئی۔ 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیجا، اور پھر ان کی صداقت کے لیے چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ اب امام مہدی کے تعلق سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سچے مسلمان کو یہ حکم تھا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم امام مہدی کو دیکھنا تو اس کی بیعت کرنا۔ اب اس کے اندر راآ کا لفظ ہے، دیکھنا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا وسیلہ پیدا کیا ہے کہ MTA کے ذریعہ سے ہر ایک ہی حضرت مسیح السلام کی تصویر دیکھ لیتا ہے۔ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضرت مسیح السلام کا زمانہ پایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی، لیکن آج رؤیت اذا رأیتموہ وہ آج دنیا کو اس طرح سے میسر ہے کہ حضرت مسیح السلام کی عکسی تصویر، جو تصویر ہے وہ MTA پہ بار بار آتی رہتی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ دیکھنے کی بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا رأیتموہ فبایعوہ،
वलाउ हव्वन अला सल्ज फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी, कि जब तुम उसको देखना उसकी बैत करना, चाहे तुम्हें बर्फ़ के ऊपर से घुटनों के भाले क्यों न जाना पड़े, और जाके उसकी जमात में शामिल होना। आज ये भाई कह रहे हैं कि वो बैत करना चाहते हैं, इन्होंने बैत कर ली। बैत करने के बाद अब जो है इनकी अहलिया बैत करना चाहती हैं, बड़ी खुशी की बात है, जमात वहाँ मौजूद है, और जमात मौजूद होने के बाद ये वहाँ जा सकते हैं, बैत फार्म है, शराइत हैं, वो सारी बातें। यहाँ एक बात और वजाहत कि अभी मैंने जो तारीख़ बताई है चाँद सूरज ग्रहण की, मैंने कमरी लिहाज से बताई है कि 13 रमज़ान 1311 हिजरी, 1894, 21 मार्च 1894 ये उसकी दूसरी तारीख़ है। और जो सूरज की तारीख़ मैंने अभी बताया कि वो 28 रमज़ान 1311 हिजरी था, 6 अप्रैल 1894 जो अंग्रेज़ी तारीख़ सूरज की बनती है। ये हैं दोनों तारीख़ें। तो इस भाई को हम मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने ख़ुद जमात को कबूल किया। अब इनकी अहलिया जो हमारी बहन है उनको भी चाहिए कि वो जमात में शामिल हो। ये कह रहे हैं कि अभी मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ, कहाँ जाऊँ मैं, किससे कहाँ मिलूँ के मैं? हैं ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में रवा से रब्ता कायम कर लें, या हमारे अभी टेलीफोन से ये बराह रास्त यहाँ टेलीफोन करें, हम इनको एड्रेस दे देंगे, टेलीफोन दे देंगे, और वहाँ से ये रब्ता करें। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुकर्रम आसिम महमूद साहब हैं पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आसिम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल जो है वो दोबारा खिलाफत के हवाले से ही, आपसे पहले भी बात हुई थी। तो आपके यहाँ जो खलीफा की सिलेक्शन या इलेक्शन का तरीक़ेकार है, वो उसके बारे में जानना था कि खलीफा कौन सेलेक्ट करता है, उसके तकवा का मेयार कौन जज करता है। और आप लोग कहते हैं कि खिलाफत तो अल्लाह ताला कायम करता है, तो ज़ाहिरी तौर पे तो खुदा ताला नहीं करता, ये तो इंसान के ज़रिए ही होता है। और क्या खलीफा का पैदाइशी तौर पे अहली होना ज़रूरी है? और दूसरा छोटा सा सवाल था, अगर इजाज़त दें तो पेश कर दूं, छोटा सा ही है। कहते हैं जी। जी, वो ये था कि अब जो आने वाले नबी हैं उनके बारे में कैसे पता चलेगा, जो भी मज़ीद आने वाले अंबिया हैं उनकी पेशगोई कैसे मानी जाएगी, उनके बारे में किसने पेशगोई है और वो कैसे पूरी होगी, उनको पहचानना कैसे जाएगा दूसरे अल्फाज में। ठीक है जनाब, जी शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। ये हमारे एक गैर अहमदी दोस्त थे जो कि जमात अहमदिया में खिलाफत के इंतखाब के तरीक़ के मुतल्लिक़ इनका सवाल था, और आइंदा अगर किसी नबी ने आना है तो इसके मुतल्लिक़ कोई पेशगोई है या वो पेशगोई कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में इनका सवाल था। इस बारे में तो खिलाफत के इंतखाब के बारे में तो हम इसी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। आप उस एपिसोड को भी दोबारा देख सकते हैं जिसमें हमने खिलाफत के ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू की है। यूट्यूब में भी ये एपिसोड हमारा मौजूद है। इस वक्त मैं मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। भाई बात यह है कि पहले भी बात हो चुकी है कि सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी उम्र के दौर में, जब आपको ये एहसास हो गया था कि अब अल्लाह ताला के हुज़ूर में हाज़िर हो जाना है, तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दफ़ा फरमाया कि आयशा, मैं चाहता था कि मेरे बाद अबू बकर की खिलाफत के बारे में लिख दूँ। तो लेकिन फिर मैंने ये सोच कर कि अल्लाह ताला जो है अबू बकर के सिवा और किसी को खलीफा नहीं बनाएगा, और मोमिनीन भी हज़रत अबू बकर के सिवा किसी और पर राज़ी नहीं होंगे, लिहाजा मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। तो गया कि या बल्ला हो और यदफ़अल्लाह हो और या बल मोमिनून, और या ये फरमाया कि या बल्ला हो यदफ़अल मोमिनून। तो ये अल्फाज हदीस में आते हैं। तो आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अपने बाद खिलाफत का को लिख कर जो है ये नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में आपके कहने के मुताबिक ही देखें कि जब आसलम की वफ़ात हो गई तो तब फिर मसला पैदा हुआ कि खलीफा अब किसको बनाया जाए। चुनाचे सक़ीफ़ा बनु सायदा में ज़िक्र आता है कि वहाँ कुछ अंसार जमा हो गए, उन्होंने कहा कि खलीफा हमारे में से होना चाहिए। जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और बाज़ बड़े जलील क़द्र उलमा को सहाबा को इसका इल्म हुआ तो फ़ौरन वहाँ पर गए। उन्होंने जाके कहा कि देखो बात यह है कि कुरैश के अलावा यहाँ अरब में और किसी की सियादत और खिलाफत कबूल नहीं की जाएगी। तुम लोग, फिर ये सवाल पैदा, उन्होंने कहा कि एक खलीफा हम में से हो, एक खलीफा तुम में से हो। अपने फरमाया ये भी मुमकिन नहीं है, इस वास्ते कि खलीफा तो एक ही होगा
اور آن سلم کا فرمان ہے کہ اگر 2 خلیفوں کی بیعت کی جائے تو ایک کو قتل کر دو، یہ بھی احادیث میں ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ جو دیکھو حضرت عمر ہیں اور بعض اور جلیل قدر صحابہ کا ذکر کیا کہ ان میں سے جن کو چاہو تم چن لو، لیکن بیک زبان سب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، جیسا کہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، لہٰذا آپ نے مومنین پر اس بات کو چھوڑ دیا کہ وہ انتخاب کریں گے، اور جیسے کہ وسلم کا قیاس تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ منتخب کیا۔ تو اس تعلق سے جیسا کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، قرآن مجید کے اندر آپ خلافت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے وہاں پر آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خلافت کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، حتیٰ کہ آیت استخلاف جو سورۃ نور کی 56ویں آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ویسے ہی تم لوگوں کو بھی خلیفہ بنائے گا۔ یا آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، نہیں فرشتوں کی وہاں بات ہو رہی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، تو جہاں کہیں بھی آپ پڑھ لیں خلافت کا جہاں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ہاں اب رہا یہ سوال جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ انتخاب تو لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر یہ خدا تعالیٰ کا انتخاب کیسا ہوا، تو وہ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، جس کو خلیفہ اس نے بنانا ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ہاں یہ بھی ہے ایک خلیفہ دوسرے کو نامزد بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے کیا۔ پھر ایک خلیفہ ایک کمیٹی بھی بنا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اہل و رائے ایسے اشخاص ہوں گے جن کے ذریعے سے انتخاب عمل میں آتا ہے۔ تو ہمارے جماعت احمدیہ میں اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک الیکٹوریل کالج بنا دیا ہے انتخاب خلافت کے لیے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ صدر انجمن کے جمع ممبران ہوں گے، تحریک جدید کے وکلاء شامل ہوں گے، باہر جن لوگوں نے 1 سال کم از کم 1 سال بطور انچارج مبلغ کے کام کیا ہوگا غیر ممالک میں، ان کے نام بھی شامل ہوں گے وغیرہ ذالک، ایک الیکٹوریل کالج ہے۔ تو اس کے مطابق یہ انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ پھر اسی شخص کی طرف موڑ دیتا ہے جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اب دیکھیے کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت تمام صدر انجمن کے ممبران نے اور مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان نے اور اس وقت حاضر الوقت جتنے بھی لوگ تھے 1200 تک، ان سب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول یعنی حضرت مولانا نور الدین کو خلیفہ تسلیم کیا، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح سے جیسے پہلے دوروں میں انتخاب خلافت ہوتا رہا اسی طرح اب بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تو ہم کہتے ہیں بظاہر لوگ انتخاب کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابھی دیکھیں خلافت خامسہ کا جب انتخاب عمل میں آیا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے یہ عجیب بات ہے کہ عمر کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح خدمات کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو اس وقت تحریک جدید کے بھی صدر انجمن کے بھی بہت سارے بزرگ ایسے موجود تھے جو خلیفۃ المسیح الخامس سے عمر میں بھی بڑے تھے، تجربے میں بھی بڑے تھے، لیکن کسی کا ذہن کسی کی طرف نہیں گیا ہے تو کس کی طرف؟ خلیفۃ المسیح الخامس کی طرف۔ حضور نے کئی دفعہ بعض بچے بھی اور بڑے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی آپ کو خیال تھا کہ آپ خلیفہ بنیں گے؟ حضور نے فرمایا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب انتخاب خلافت کے وقت میرا نام پیش ہوا ہے تو میں تو شرم کے مارے شرمندہ سا ہو رہا تھا کہ میرا نام کیوں پیش کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ رویا کے ذریعے سے بھی اور کئی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ آئندہ خلیفہ کون ہونے والا ہے، لیکن اس کی البتہ پابندی ہے کہ ایسی باتوں کو برملا طور پر وقت سے پہلے اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں کے آئے کہ ہم نے خلیفہ جو نیا بننے والا تھا اس کو ہم نے خواب میں دیکھا اور بے عینی ہی وہی شکل تھی حضرت میاں مسرور احمد صاحب کی جو ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی انی ماں کا یا مسرور، تو اس وقت تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو خلیفہ بنیں گے۔
تو بھائی میرے بات اصل یہی ہے کہ بظاہر انتخاب تو لوگ کرتے ہیں یا کمیٹیاں کرتی ہیں، لیکن دراصل ان کمیٹیوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہوتا ہے، وہ اسی کو بناتا ہے جو اس کے قابل سمجھتا ہے۔ تو ایک بات۔ دوسرے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا خلیفہ کا پیدائشی احمدی ہونا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بنانا چاہتا ہے جب چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دور اول میں چلے ہم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیدائشی مسلمان تھے؟ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم وہ تو تلوار لے کے چلے تھے کہ میں تو قتل کر دوں گا، آج قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل کو پھیر دیا، مسلمان ہو گئے، تو وہ بھی پیدائشی مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیدائشی مسلمان نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی پیدائشی مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی پیدائشی مسلمان ہو یا پیدائشی احمدی ہو۔ ہاں البتہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھتا ہے کہ کون اس قابل ہے، کون تقوی و طہارت میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے، کس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ قوم کو سنبھال سکے، امامت کے جو شرائط ہیں وہ کس کے اندر پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کی طرف وہ ذہن کو موڑ دیتا ہے۔ تو یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ ضرور پیدائشی احمدی ہو۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ۔ میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خلیفۃ المسیح اول پیدائشی احمدی نہیں تھے، انہوں نے تو مسیح السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو پہلے ہی خلیفہ تھا وہ پیدائشی احمدی نہیں تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض قرآن مجید میں مثالیں دی گئی ہیں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی لی تھی اور پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد تو نے نہیں پھینکی ہے، وہ اللہ نے پھینکی ہے، لیکن دیکھنے والے کیا دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے پھینکی ہے۔ وہی حال خلیفہ کے منتخب ہونے کا ہے۔ دیکھنے والے تو آپ ایک کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ کا انتخاب بظاہر کمیٹی کرتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہو، لیکن اس کے پیچھے جو محرک اول اور آخر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے دیا ہے، اس لیے ایک بحث یہ ساری مکمل کر چکے ہیں۔ عاصم صاحب آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں، اس میں بھی اسی قسم کا سوال ہوا تھا تو ہمارے علماء کرام نے بڑی تفصیلی جواب دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم باسل احمد صاحب سے، جو کہ بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ باسل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں اور میں واقف ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو خلافت ہے اور خلافت کے ساتھ بیت المال کا کیا رشتہ ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ جناب۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا، خلافت کا بیت المال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ خلافت کا بیت المال سے تعلق یہ ہے کہ ابھی ایک آیت محترم مولانا نے پڑھی، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اموال سے صدقہ لے اور زکوٰۃ لے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ لینے کا حکم رسول کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نظام صدقہ اور زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف رسول اور پھر ان کے خلیفہ یہ لے سکتے ہیں، اور یہی جھگڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھڑا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم رسی یا بکری یا کچھ بھی ادنا سے ادنا چیز تم دیتے تھے زکوٰۃ میں وہ ضرور لوں گا۔ تو وہی بات ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق اور صدقہ کا تعلق اور چنداداد کا تعلق رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلافت سے ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، جو خلیفۃ المسیح آج کی ہم مثال لے لیتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ، آپ کے مبلغین اور آپ کے عمراء اور آپ کے نمائندگان پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور دنیا کی صحیح رپورٹیں، صحیح خبریں، کہاں کس وقت غربت ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں سیلاب ہے،
हकीकत पर मबनी, तकवा पर मबनी रिपोर्टें हजूर अय्यदुल्लाह ताला बिन सल अज़ीज़ तक पहुँचती हैं, और हजूर ही उन गरीबों का, उन मुस्तहकीन का, उन मुतासरीन को सही तौर पे ज़कात, सदक़ात, इमदाद आप ही पहुँचा सकते हैं। वरना आज दुनिया में मिसालें ये देख लें कि बहुत से ऐसे अमवाल हैं जो चलते तो सदक़े के नाम पर हैं, इमदाद के नाम पर हैं, लेकिन रास्ते में ही गबन हो जाते हैं, 10 पैसे भी वहाँ नहीं पहुँचते। अगर 1 रुपया भेजा जाता है 10 पैसे भी वहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन तकवा की बुनियाद पर जो तकसीम करवाने का इंतज़ाम है, जो मसारीफ़ ज़कात बताए गए हैं, उसको सही तौर पे तकसीम करवाने की निगरानी भी खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन सल अज़ीज़ ही कर सकते हैं। ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना कोई और कर सकती है। हुकूमत इसलिए नहीं कर सकती कि उसका जोग्राफिया महदूद है, लेकिन खिलाफत और खलीफतुल मसीह जो खलीफा हैं वो पूरी दुनिया के होते हैं, और पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ़ होते हैं कि ये मुस्तहकीन ज़कात कहाँ कहाँ हैं, सदक़ात के मुस्तहकीन कहाँ कहाँ हैं। आप वहाँ भिजवाने का इंतज़ाम करते हैं, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पिछले 100 साल से ये सारा इंतज़ाम चल रहा है, और दुनिया शाहिद है और गवाही देती है कि जमात अहमदिया जिस तरह से जाके इमदाद देती है और मुस्तहकीन तक पहुँचाती है, दूसरा कोई नहीं। अभी आप कश्मीर में देख लें, दूसरी जगह देख लें, बंगाल में देख लें, कहाँ कहाँ आते हैं हमारे ख़ुद अपने मुल्क में, और किस तरह जाके मुस्तहकीन मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाई जाती है। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुकर्रम मुज़फ़्फ़र बिलाल साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो गया है। पहले इनसे हमारा रब्ता टूट गया था। पाकिस्तान से ये टेलीफ़ोन कर रहे हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस वक्त जुड़े हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र साहब, आप टेलीफोन। जी जनाब, अपना सवाल पेश करें। क्या हाल आपका, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है मुज़फ़्फ़र साहब। अच्छा, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से मेरा सवाल माली तहरीक के बारे में ही है। जो माली तहरीकात हज़रत खलीफतुल मसीह की तरफ से ज़रूरत ज़माना के तहत की जाती हैं, अगर तहरीक की गरज पूरी हो जाए तो क्या उस सूरत में तहरीक जारी रहेगी या कोई और सूरत इख्तियार कर जाएगी? इस बारे में वजाहत चाहिए मुझे। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। भाई मेरे बात ये है कि सिलसिले को जिस किस्म की ज़रूरत है, तबलीग व इशाअत का काम हमारा तो कोई महदूद दायरा नहीं रखता, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में और आपकी उम्मत होने के नाते आलमगीर तौर पर हमारे मिशंस हैं। और अभी तो हमने सही रंग में पूरी दुनिया में तो एक लिहाज से उतना काम नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। बहुत सारे मुबल्लिगीन की ज़रूरत है, मुरब्बियान की ज़रूरत है, मुअल्लिमीन की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मुल्क हमारा जो हिंदुस्तान है उसी को हम देख लें तो अभी हमारे 10वां हिस्सा भी शायद हम पूरी कोशिश करके मुबल्लिगीन और मुरब्बियान को नहीं रख सके हैं। तो बात यह है कि खलीफतुल मसीह को ज़्यादा इल्म होता है, जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ कि पूरे आलमगीर तौर पर तमाम ममालिक के जहाँ जहाँ हमारे मिशंस हैं, जहाँ मुरब्बियान हैं, उनसे ख़बरें आती रहती हैं कि वहाँ के क्या तकाज़े हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसके एतबार से माली तहरीकात होते हैं। चुनाचे लाजमी चंदों के अलावा आप देखेंगे तहरीक जदीद है, बैरूनी मुल्कों में मिशंस का सारा काम तहरीक जदीद ने संभाला हुआ है, और ये नतीजा है तहरीक जदीद उस इलाही तहरीक का कि जब अहरार ने जमात अहमदिया के मरकज़ को ही मिलियामेट कर देने का अज़म किया हुआ था, अल्लाह ताला ने ये तहरीक जारी की। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे मुरब्बियान पहुँचे और उन्होंने तबलीग की। और अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि 206 ममालिक में मज़बूत हमारे मिशंस कायम हैं। और उसके अलावा फिर देहात के जो लोग रहने वाले हैं वो क्यों महरूम रहें इससे, तो उसके लिए हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्फ़ जदीद के चंदे की तहरीक की। तो आपका सवाल ये है कि जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर क्या ये जारी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, ये खलीफतुल मसीह बेहतर जानते हैं कि अभी तो हमारे ज़िम्मे इतना काम का बोझ है कि हम उसको पूरा कर नहीं सक रहे हैं। तो
تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ تحریک جدید کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یا وقف جدید کے پورے ہو گئے ہیں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لحاظ سے یہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح ہی رہنمائی کریں گے کہ کب تک کون سی تحریک جاری رہے گی اور کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، کس طرح سے اسلام کی عالمگیر تعلیمات کو تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو جب تک یہ کام ہمارے مکمل نہیں ہوں گے تب تک یہ تحریکیں جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا سا ایک عرض ہے کہ بعض تحریکات وقتی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں منارۃ المسیح کی ایک تحریک ہوئی، منارۃ المسیح مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کی ایک تحریک تھی، وہ ہوئی، ختم ہو گئی۔ پھر ہم خلافت ثالثہ میں دیکھتے ہیں، فضل عمر فاؤنڈیشن کی ایک تحریک تھی، اپنا مقصد پورا ہوا، وہ بند ہو گئی۔ نصرت جہاں ریزرو اسکیم کی ایک تحریک تھی، وہ بند ہو گئی۔ تو اس طرح سے بعض تحریکیں حضور کی طرف سے معین مدت کے لیے آتی ہیں اور پھر خلیفہ وقت جیسا کہ ابھی فرمایا ویسے ہی اس کو بند بھی کر دیتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت اس حد تک پوری ہو گئی ہے، اب دوسری طرف۔ تو یہ اختیار کلی طور پر یہ حضور مناسب سمجھتے ہیں کہ کس تحریک کو کس وقت تک جاری رکھنا ہے اور کس وقت اس کو ختم کر دینا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دائمی ہیں، مثال کے طور پہ چندہ عام ہے، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، کیونکہ ان کا جو اثر ہے، ان کی جو اثرات ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، اس لیے یہ دائمی نوعیت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود خلیفۃ المسیح ہر سال اس کا اعلان بھی فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مظفر صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا اپنے سوال کا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو مولانا کریم الدین صاحب سے سنی ہے، ہر نبی جب اس کی بعثت ہوتی ہے تو اشاعت دین کی خاطر اپنی جماعت سے مالی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کو تحریک کرتا ہے، اور جماعت مومنین نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس مالی جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ چنانچہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے بھی مالی قربانی کا جماعت احمدیہ سے کہ وہ مالی قربانی کی تحریک فرمائی تھی، تو میں اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی، عرض یہ ہے کہ مالی تحریک جو شروع ہوئی حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں، وہ تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ براہین احمدیہ کے زمانے سے ہوئی، لیکن اس کا ایک مستقل نظام شروع ہوا، وہ ہوا 1890 سے۔ 1890 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام تھا فتح اسلام۔ حقیقت میں یہ فتح اسلام اسم با مسمہ تھی کہ جس دور میں اس کا نام حضرت مسیح صاحب نے فتح اسلام اس کتاب کا رکھا، آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اسلام جو اس وقت ایسی حالت میں پہنچ چکا ہوا ہے کہ اس کے احیاء نو کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت جو یہاں پر عیسائیت تھی اور عیسائی حکومت تھی، ان کے تو نمائندے یہاں تک اعلان کر رہے تھے کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ آبادی بڑھ رہی ہے ہندوستان کی، اس سے 5 گنا زیادہ عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور ان کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد اس ملک کو عیسائیت کی آغوش میں لایا جا سکے۔ اسی طرح برہمو سماج ہے، آریہ سماج ہے، یہ سارے کے سارے اسلام پر حملہ آور تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فتح اسلام کتاب لکھی اور آپ نے فرمایا اشاعت اسلام کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے 5 شاخوں کی ضرورت ہے، اور یہ 5 شاخیں جن کا حضرت مسیح صاحب نے اعلان فرمایا، پہلی شاخ یہ حضور نے قرار دی تالیف و تصنیف کہ کتابیں شائع کی جائے۔ اب جس وقت حضرت مسیح صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا، اس وقت صرف روحانی خزائن جو آج کل ایک مکمل سیٹ کی صورت میں ہے، 23 جلدیں ہیں اس کی، اس وقت تو صرف 2 جلدیں تھیں۔ بعد میں 20-21 جلدیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظر عام پر آئیں، اور یہ تالیف و تصنیف پہلی شاخ تھی۔ دوسری شاخ اشتہارات تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت کثرت سے اشتہارات شائع کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب نشان نمائی کا اعلان فرمایا، اس وقت 20,000 اشتہارات خود حضرت مسیح صاحب نے اشار فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہوگا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو واردین اور صادرین آنے اور جانے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں آ کر بھی وہ نشانات دیکھتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر ایک احیاء دین اور تبلیغ کی ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے۔
चौथी बात, चौथी शाख जो आपने करार दी वो है मकतूबात, कि मुखालिफीन और मुआफ़िकीन जो सवालात करते हैं, जो एतराज़ात करते हैं, उनके जवाबात देना। और पांचवीं शाख आपने ये करार दी कि एक जमात की बुनियाद रखी गई है। हज़रत मसीह साहब उससे पहले 1 साल पहले जमात अहमदिया की बुनियाद रख चुके हुए थे। एक किश्ती तैयार करना जिसमें ये लोग सारे सवार हों। अब हज़रत मसीह सलाम ने वहाँ से फिर शुरू किया कि ये एक मुस्तकिल किस्म का निज़ाम है। ये अहयाए इस्लाम की ये 5 शाखें, ये एक माली तकाज़ा करती है कि कुछ ना कुछ अफराद जमात इसमें दें। चुनांचे हुज़ूर इसके बारे में फरमाते हैं, और वो लोग जो कामिल इस्तिताअत नहीं रखते वो भी इस तौर पर इस कारखाने की मदद कर सकते हैं जो अपनी अपनी ताकत माली के मुआफ़िक माहवारी इमदाद के तौर पर अहद पुख्ता के साथ कुछ ना कुछ रकूम नज़र इस कारखाना के लिए किया करें। आपने एक माहवारी चंदा मुकर्रर किया कि कुछ ना कुछ अफराद जमात वो माहवारी चंदा दिया करें। अब यहाँ से चंदा आम की बुनियाद पड़ी। चंदा आम बाद में जो इसकी शक्ल बनी और आज जो इसके असूल बने, वो हर उस अहमदी पर वाजिब और फ़र्ज़ है जिसकी कोई ना कोई आमद है, और उसको अपनी आमद पर 1/16 चंदा देना है। यानी अगर वो 16 रुपये दिन के कमाता है तो 1 रुपया उसको चंदा देना है। इसको लाजमी चंदा भी कहा जाता है और इसको चंदा आम कहा जाता है। हाँ, इसकी शक्ल उस वक्त बदल जाती है जब कोई फ़र्द जमात वसीयत करता है, फिर उसको चंदा आम नहीं देना पड़ता बल्कि हिस्सा आमद देना पड़ता है, वो 1/10 है। इसके अलावा जो दूसरा चंदा हज़रत मसीह साहब ने मुकर्रर किया और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो बहुत ही पुराना है और हज़रत मसीह साहब के ज़माने से है, वो चंदा जलसा सालाना है। और ये यानी 1/20वां हिस्सा जो है वो साल में देना पड़ता है, या ये समझ लें कि माहाना आमद का 10वां हिस्सा साल में देना पड़ता है। अगर एक आदमी महीने में 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये साल में उसको जलसा सालाना के लिए अदा करने होंगे। अब ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में चंदे थे, और फिर एक हिस्सा आमद का और हिस्सा जायदाद का वसीयत का चंदा था, वो इसके अलावा था। अब इसकी अहमियत पे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोर देते हुए फरमाते हैं, अगर कोई मदद नहीं करेगा या कम तवज्जुही से पेश आएगा तो हकीकत में वो आप ही सादत उज़्मा से महरूम रह जाएगा और खुदा के काम रुक नहीं सकते। यानी ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हें क़ुर्बे इलाही पाने का एक ज़रिया दिया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तुम्हारे चंदों की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, वो अपने काम खुद करता, लेकिन उसने अपना क़ुर्ब पाने के लिए उसने ये ज़रिया दिया है ताकि तुम इस ज़रिए से अल्लाह ताला तक पहुँच सको। चुनांचे हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमको इस कदर ख़जाने दे देता कि हमको परवाह भी ना रहती। सवाब के हसूल के लिए मुस्तैद हो जाओ, और ये भी बात समझो कि अगर इस राह में खर्च करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। ये भी मसीह साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि चंदा देने से कोई कमी तुम्हारे अमवाल में नहीं आएगी। फिर हज़रत मसीह सलाम ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी रूहें दी हुई हैं जो कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को बहुत ज़्यादा अपने पेश नज़र रखते हैं, और उनका ज़िक्र करते हुए मसीह साहब फरमाते हैं, खुदा ने अपने ख़ास एहसान से ये सिद्क़ भरी हुई रूहें मुझे अता की हैं। सबसे पहले मैं अपने एक रूहानी भाई के ज़िक्र करने के लिए दिल में जोश पाता हूँ, जिनका नाम उनके नूर इखलास के साथ नूरुद्दीन है। मैं उनकी बाज़ दीनी खिदमतों को जो अपने माले हलाल के खर्च से एलाए कलमा इस्लाम के लिए वो करते हैं, हमेशा हसरत की नज़र से देखता हूँ, काश वो खिदमतें मुझसे भी अदा हो सकती। यानी खलीफतुल मसीह अव्वल का हजूर ख़ास तौर पर ज़िक्र कर रहे हैं, और बाद और का फ़तह इस्लाम में ज़िक्र किया है कि हर वक्त वो मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं कोई मुतालबा करूं तो ये फ़ौरन उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर यानी मैं बाज़ 1-2 ईमान अफरोज़ वाक़यात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये लोग जिनको हजूर कहते हैं सच्ची रूहें, मुखलिस रूहें,
صدق سے بری ہوئی روحیں حضرت مسیح السلام کو ملی تھی. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح السلام لدھیانے میں تھے، تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک تبلیغی اشتہار چھپوانے کے لیے 60 روپے کی ضرورت تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے بلایا کہ کیا آپ کی جماعت 60 روپے جمع کر سکتی ہے، مجھے ایک اشتہار چھپوانا ہے. آپ دیکھیں گے لدھیانے میں بات ہو رہی ہے، اور منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپور تھلا کے رہنے والے تھے. بڑے شوق سے انہوں نے کہا جی حضور ہو جائے گا انتظام. وہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کپور تھلا. فوراً کپور تھلا آئے، اور کپور تھلا آ کے اپنی بیوی کا زیور لیا اور فروخت کیا، اور فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے، اور جا کے وہ 60 روپے حضرت مسیح السلام کی خدمت میں پیش کیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے، اور آپ نے بہت دعائیں دی. معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، وہاں ہی کپور تھلا کے ایک اور تھے حضرت منشی اروڑا خان صاحب، وہ حضرت مسیح السلام سے ملنے لدھیانہ تشریف لائے. تو حضور نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کی جماعت کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے 60 روپے ایک تبلیغی اشتہار چھپوانے کی ضرورت تھی، اور آپ کی جماعت نے میری یہ وہ ضرورت پوری کی. تو منشی صاحب بڑے حیران ہوئے. منشی صاحب کہنے لگے کہ کون سے پیسے، کون سے چندہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو حضور نے پھر وہ تفصیل سے بتایا تھوڑا سا. تو منشی صاحب منشی ظفر احمد صاحب سے 6 مہینے بات نہیں کی کہ اتنا ایک ثواب کمانے کا موقع تھا ہماری جماعت کے لیے، تو آپ نے خود ہی وہ سارا ثواب جمع کر لیا. تو یہ ہے وہ صدق سے بھری ہوئی روحیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی. اب ایک بات اور یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے احمدی بھائی جو خلوص نیت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں، ان کے اموال میں ایک برکت دی جاتی ہے، اور حضرت مسیح السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات مسیح السلام نے فرمائی ہے. ہمارے احمدی بھائی جو خلوص نیت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں غیر احمدی احباب کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہی رشتہ دار خود مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار احمدی ہوا، احمدی تو اسے مال ہی دیتے جاتے ہیں، مال ہی دیتے جاتے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں تم احمدیت میں شامل ہو کے دیکھو، یہاں دیتے نہیں، یہاں دینا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے رسول کی مثال کا فرمایا نصرت بالرعب، کہ حضرت مسیح السلام کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسیح السلام کی برکت سے اور خلفائے کرام کی دعاؤں اور برکت کی وجہ سے ایک رعب دیا ہوا ہے. جب وہ خلوص نیت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمدوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جب اضافہ کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں احمدی اس کو پیسہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہے. اور دوسری بات اس تعلق سے مجموعی طور پر جو جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے، چندوں کا نظام، اب آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا ابھی حضور نے اعلان کیا تحریک جدید کے چندے کا، اور کس طرح آپ نے دیکھا ایک نے وہ بینن کا حضور نے واقعہ سنایا کہ وہ 9 موبائل تھا، 2 انڈے لا کے اس نے دیا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہی تم اس وقت لے لو. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اس کے اندر برکت رکھ دی. تو آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ ایک عالمی نظام ہے، اور خدمت اسلام اور اشاعت اسلام جو مسیح السلام نے فتح اسلام میں شروع کی تھی، جس پیمانے پر جس کامیابی کے ساتھ یہ کر رہی ہے، دنیا کی اور کوئی تنظیم ہے جو اس طرح کر رہی ہو، جس کے ہزارہا مبلغ کام کر رہے ہوں، جس نے اتنے ترازم کیے ہوں، جتنے اتنے غیر مسلموں کو اسلام میں شامل کیا ہو. اگر کوئی ہے تو وہ بتا دے. تو یہ وہ فتح اسلام تھی جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890 میں کتاب لکھ کے کی، اور عقیدے کے اطار سے بھی عقیدہ درست کیا وفات مسیح کا، اور پھر ایک مضبوط مالی نظام قائم کیا. بعد میں اس میں اور تحریکات شامل ہوتی چلی گئیں. تو آج اس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس سے تو یہی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسیل قوم ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا تھا، تو یہ وہی صدیقیت کی صفت ہے جو مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی موجود تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس میں سے میں کچھ ٹیلی فون کالر کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا وقت کی رعایت سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ارشد اسماعیل صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ارشد صاحب۔ ارشد اسماعیل صاحب، میں ارشد اسماعیل بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ غیرت جماعت سوال کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کسی نہ کسی پیشے سے منسلک تھے، حضرت مسیح موعود کا پیشہ کیا تھا؟ نیز یہ بتائیں کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر ان کو نبی بنا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، تو ہر ایک کا پیشہ دریافت کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا اگر پیشہ ہی اختیار کرنا ہے تو چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیشہ تالیف و تصنیف اور صحافت تھا، کیونکہ آپ نے اخبارات میں بھی مضامین لکھے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہی اس زمانے کی ضرورت کے مطابق یہی آپ کا پیشہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دریافت کیا ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نبی مانیں، تو بات یہ ہے براہین احمدیہ حصہ 4 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ملائے اعلیٰ خصومت میں ہے کہ اس زمانے میں کس کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جائے، تو وہ آخر کار ڈھونڈتے ڈانٹتے آتے ہیں۔ پھر ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، کہ یہ شخص ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گویا اس نظارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کسی کو ہدایت کے لیے کھڑا کرنا ہے تو اس کے اندر یہ لازمی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ عاشق رسول ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر عشق اور محبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، غیر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، بعدز خدا بعشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، کہ خدا کے بعد اگر مجھے کسی سے سب سے زیادہ عشق اور محبت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تم اس عشق اور محبت کو مجھے کافر قرار دیتے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجلیات الہی آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ نے اس بات کا بہت ہی برملا طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اگر میرے نیک اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور دوسری طرف میں امت محمدیہ کا فرد نہ ہوتا تو یہ شرف مکالمہ مخاطبہ مجھے ہرگز نہ ملتا۔ تو گویا کہ نبوت جو کہ امتی نبوت کا ہونا، صرف نبی ہم نہیں کہیں گے۔ میں ایک لطیفتاً یہ بات بھی بیان کر دوں کہ جب نیشنل اسمبلی پاکستان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے سوال و جواب ہو رہے تھے، اس وقت مفتی محمود صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جواب دیا کہ نہیں، میں مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا۔ اب وفد کے جو ہمارے ارکان تھے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے تھوڑا سا توقف کے بعد فرمایا کہ میں حضرت مرزا صاحب کو امتی نبی مانتا ہوں، صرف نبی نہیں مانتے ہم، امتی نبی۔ تو بات یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو امتی نبوت کا درجہ یا خطاب دیا گیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور اسی طرح آپ کی کامل مطابعت اور پیروی کے نتیجے میں یہ
عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے آپ کی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ بلکہ قرآن کریم نے بھی یہ شرط بیان فرمائی ہے سورۃ النساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی۔ پھر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ابتدائی زمانے میں آپ کے دعوی نبوت سے پہلے آپ کے والد صاحب کی حکم کی پیروی میں بعض مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سیال کوٹ میں تشریف رکھتے تھے، لیکن جب آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا گیا تھا، پھر آپ کا کام احیاء اسلام، اشاعت اسلام اور اصلاح خلق ہی تھا، جس کا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے۔ مکرم یونس خان صاحب ہیں یو کے سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یونس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل علم۔ جی جائز سوال ہے کہ احمدیہ جماعت کے جو بانی ہیں، کیا وہ کسی وقت بیمار بھی ہوئے تھے؟ اگر بیمار ہوئے تو ان کو کون سی بیماری لاحق ہوئی تھی؟ جی 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 آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے، مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی عمر تقریباً 78 سال تھی، قمری 76 77 78 سال قمری اور شمسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ 76 سال کی عمر میں تو انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری اور صبر کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار ہوئے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں یتخطی رجلاه، کہ آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد تک پہنچے تو آپ کے پاؤں کی لائنیں زمین پہ لگ رہی تھیں، اتنی آپ کی طبیعت خراب تھی اور آپ کو بہت زیادہ بخار تھا۔ تو یہ تو سارے انبیاء بشر ہیں، اور بشر بیمار بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بھی بیمار ہوئے اور اچھے بھی ہوتے رہے۔ شروع میں ہی آپ کو ایک بیماری ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی دعا پڑھو اور دریا کی ریت اور پانی لا کے ملو، تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مختلف عوارض آپ کو رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دی۔ آپ 2 بیماریاں ایسی تھیں جو آپ کی علامت تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ 2 زرد لباس میں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو 2 بیماریاں ہوں گی۔ اب رہا یہ کہ یہ تو بیماریاں اپنی جگہ پر رہیں۔ اب جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کے کارہائے نمایاں کا تعلق ہے، 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ 25 مئی کو آپ اپنی آخری کتاب پیغام صلح لکھتے ہیں۔ تبلیغ کا کام جاری رہتا ہے لاہور میں، لیکچرز کا کام جاری رہتا ہے لاہور میں۔ تو بیماری کبھی آپ کے کاموں میں روک نہیں بنی۔ اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کے معاملے میں کبھی روک نہیں بنی۔ ہاں آپ بیمار بھی ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ کو امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اور خلفائے کرام کی عظیم الشان روحانی قیادت میں مالی قربانی میں ایک مثالی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت مل رہی ہے، اور اشاعت اسلام اور احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کی خاطر خلیفہ وقت کی عظیم الشان روحانی قیادت اور رہنمائی میں مالی قربانی کا ایک عظیم الشان جذبہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ہر فرد کے دل میں رکھا ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش فرماتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے گئے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہو تو تمام گھر کا مال لا کر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کچھ دینا چاہیے، اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال لا کر سامنے رکھ دیا، حضرت عمر نے نصف مال۔ آپ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے۔ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔ پس ضرور ہے
کہ ہزار در ہزار آدمی جو بیعت کرتے ہیں ان کو کہا جاوے کہ اپنے نفس پر کچھ مقرر کریں اور اس میں پھر غفلت نہ کریں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 358۔ تو ناظرین، ہماری اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 29 نومبر 2014 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا